صاحب خوش تو بہت ہوں گے, علیحدہ علیحدہ تھے سارے اپوزیشن, آج بلاول صاحب وہی زبان بول رہے ہیں جو مسلم لیگ نون بول رہی. دیکھ کاش صاحب, یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ آپ صرف ایک سیاست کوئی جامد چیز تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, میرا موقف ایک پرٹیکولر حالات میں ایک ہو سکتا ہے, اور جب بھی کچھ اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو یہ کوئی گناہ تھوڑی سرزد ہوگا اگر حقیقت کو حقیقت کہہ دیں گے تو. نہیں دیکھیں علی ایک سیکنڈ موقع دیں بھائی. میرج آف کنوینئنس دیکھیں نا, میری جو اگر میں کوئی کرتا ہوں تو وہ میری کنوینئنس کی میرج ہے, اور اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کوئی مذہبی فریضہ ادا کرتے ہیں. دونوں کی کنوینئنس کی میرج ہے سر, مان تو لیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اور میں نے میری سنے بات نا, ایک سیکنڈ ایک منٹ ٹھہرے نا علی محمد خان, میری بات سنے. میں نے تو شاید کوئی, میں تو کسی ایک یا دو نکاح پہ گزارا کر لوں, اور آپ کی جو میرجز آف کنوینئنس ہیں جو آپ دیکھیں تو صحیح, حکومت بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا نہیں کر لیا. یہ تو یہاں ایک بیان ہے, آپ نے تو عملی طور پہ ساری اپنی پوری عمارت کو ستیہ ناز کر کے نیچے دھڑام سے پھینک دیا. عمران خان کی ساری پالیٹکس تو اسی دن فوت ہو گئی جس دن ایم کیو ایم سے بات کیا. بہت کمپرومائزز کیے عمران خان صاحب نے, ایبسولوٹلی آئی ایگری ود یو, بہت کمپرومائز کیے. لیکن مجھے ایک آپ اپنی بتائیں سر, آپ کی میرج کس کنوینئنس کے لیے ہے؟ آپ کی میرج کے لیے پہلا بڑا الزام یہ ہے کہ دونوں جماعتیں کرپشن کیسز کی وجہ سے اکٹھی ہو رہی ہیں. You scratch my back, I scratch yours. Not at all, not at all. ایک سیکنڈ کاشف صاحب, not at all. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی ایک بڑی محاسمت کی تاریخ ہے. مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی, یہ تحریک انصاف کے لوگ تو بھی جمعہ 8 دن کی بات ہے یار. یہ تحریک انصاف کی بات تو ہم دیکھیں گے جب آج سے کوئی 5 سال بعد کریں گے, 22 سال اور یہ تو جس طرح سے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں اس کو چھوڑے. ایک سیکنڈ سر سنے, بات سنے نا, بات تو سنے یار, بات تو سنے. نہیں غصہ نہیں کر رہا, بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تھوڑا کمپیریٹیو ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے بھائی جان کہ اب جو بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے وہ ان سرکمسٹانسز میں ہے کہ وہ قید میں ہیں اور بیمار ہیں, اور وہ انہوں نے جو بات کی ہے انسانی قدروں کے مطابق کی ہے. ہیومن رائٹس کا کوسچن ہے, ایک انسانی زندگی کا سوال ہے. اگر اس سرکمسٹانسز میں انہوں نے بات کر دی ہے تو کیا کوئی اچنبے کی بات ہے, کوئی بڑی بات ہے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے سر, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں اگین سر, قانون وہ جو سب پر لاگو ہو, یہ بات یاد رکھے. قانون ٹھیک مان لیا, ہم نے ہمیشہ ساری عمر یہ ملک کیسے چلایا, ان کے لیے کچھ اور, ان کے لیے کچھ اور, وہ بڑے ہیں ان کے لیے کچھ اور کر دیتے ہیں, یہ چھوٹے ان کے لیے کچھ اور کر دیتے ہیں. قانون کیا کہتا ہے؟ آپ تو ہر جگہ قانون کی بات کرتے ہیں نا. جب بھی میں آپ سے بات کرتا تھا پہلے, آپ نے کہا کہ میں لائر ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. مجھے وہ آخری بندہ بتائیں جس کو صحت گراؤنڈز پر ضمانت اس لیے دے دی ہو, یا تو بیمار ہے تو گھر جائے. سر میں تو اس جھگڑے میں نہیں ہوں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر جو قانون سب کے لیے برابر ہوگا تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر یہ قانون سب کے لیے برابر ہے تو یہی ججمنٹ جس کے تحت سزا دے کر جیل میں پھینکا ہے, یہ رانا آفتاب خان جو پیپلز پارٹی کے ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر تھے, پی ایل ڈی 1999 کے کیس پہ ریکارڈڈ ہے, ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ ہے, اس میں تو کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کوئی اور ہے, یہاں پر نواز شریف کی باری کوئی اور ہے. نہیں سر, لیکن یہ تو کوئی سب کے لیے ایک قانون نہیں ہے سر. لیکن بات سن لینا, ایک سیکنڈ سر جی, ایک سیکنڈ. سب کے لیے ایک قانون اسی قسم کا, ہر عدالت کے پاس ایک طرح کے 50 کیس جاتے ہیں, 50 کے 50 کو سزا نہیں ہوتی سر. ابھی ایسڈ بیونڈ مینز پر میرا لے جائیں, علی محمد کا لے جائیں, آپ کا لے جائیں, ہو سکتا ہے مجھے ٹھوک دے اور آپ ساروں کو کہہ کہ نہیں جی یہ کیس اس میں, یہ تو نہ چلے آپ اس کو یہی رکھ لیں نا, آپ کی مرضی کا فیصلہ کرنا ہے, بلکہ عدالت نے فیصلے کوٹ کیے. میاں منظور بٹو کا فیصلہ کوٹ کیا, دوسرا فیصلہ جو آپ کہہ رہے کوٹ کر کے کہا کہ یہ ہو چکا, لیکن انہوں نے کہا کہ جو سہولت میاں صاحب کو چاہیے وہ پاکستان میں موجود ہے. میں عرض کرتا ہوں جی, میں عرض کرتا ہوں سر, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ملک صاحب, ایک بریک کے بعد اس کو دوبارہ